کیا انسان بندر سے بنا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے اور دلیل میں تھیوری آف ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک غلط فہمی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس معاملے میں سائنسی نقطہ نظر کیا ہے، فلسفیانہ نقطہ نظر کیا ہے اور آخر میں کچھ سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سائنسی نقطہ نظر کی طرف۔ ایوولوشنری بایولوجسٹ کے نزدیک انسان اور بندر ایک دوسرے کی اولاد نہیں بلکہ کزن ہیں۔ ایک کروڑوں سال پہلے ایک ایسی مخلوق آباد تھی جو نہ مکمل طور پر انسان تھے اور نہ مکمل طور پر بندر۔ اسے مشترک آباء و اجداد کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا رد آتا ہے ایوولوشنری بایولوجسٹ کی طرف سے کہ انسان بندر سے نہیں بنا ہے بلکہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ کزن ہے۔ دوسری نمبر پر ہے ایوولوشنری ٹری یعنی ارتقاء کی شاخیں۔ مشترک آباء و اجداد سے دو شاخیں وجود میں آئی۔ ایک شاخ سے مختلف ماحولیاتی دباؤ کے تحت موجودہ زمانے کے بندر یعنی چمپینزی وغیرہ وجود میں آئی اور دوسری شاخ سے ہومو سیپین یعنی انسان وجود میں آئی۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو مذہبی انسانی تخلیق کے تصور کے ساتھ ٹکراؤ اور تضاد رکھتا ہے۔ بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تیسری نمبر پر ہے ڈی این اے سملیرٹی۔ انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے تقریباً 98.8% ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور سائنس کی نظر میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں کی جینیاتی جوڑے ایک ہی جگہ سے ملتی ہے نہ کہ ایک دوسرے سے۔ تو یہ تیسرا رد ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے نزدیک انسان بندر سے بنا ہے، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ دوسری نمبر پر ہے فلسفیانہ نقطہ نظر۔ فلسفہ کے نزدیک انسان کی اصلیت کیا ہے؟ انسان کی اصلیت محض جسمانی فریم ورک کا نام نہیں بلکہ انسان تین چیزوں سے بنا ہے: کانشیسنس سے یعنی شعور سے، سیلف اویئرنس خود آگاہی سے، اور تیسری نمبر پر ہے مورل سینس یعنی اخلاقی حس سے۔ فلسفہ کے نزدیک انسان کی اصلیت یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تین چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر انسان جسمانی طور پر کسی اور جاندار سے بھی بالفرض اگر ارتقاء پذیر ہو جائے تو یہ تین چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اصلیتی طور پر کسی اور جاندار سے ارتقاء پذیر نہیں ہوا ہے۔ دوسری نمبر پر ہے زبان اور تفکیر۔ فلسفہ کے نزدیک انسان محض جسمانی ساخت کا نام نہیں بلکہ انسان کا تجریدی سوچ یعنی ایبسٹریکٹ تھنکنگ، فن، فلسفہ اور زبانوں کی پیچیدہ صلاحیت دوسری جانداروں سے ممتاز کرتی ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کسی اور جاندار سے ارتقاء پذیر نہیں ہوا ہے۔ تیسری نمبر پر ہے غائیت یا مقصدیت۔ تھیوری آف ایوولوشن محض اندھے حادثات اور ماحول کے ساتھ موافقت پر مبنی ہے، لیکن فلسفہ یہاں ایک سوال اٹھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اتنا منظم باڈی سمیٹری، شعور اور عقل کا وجود بلا مقصد محض حادثے کی بنیاد پر وجود میں آ سکتا ہے یا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی ہے؟